اب آئیے عقیدہ ختم نبوت پہ بات ذرا پورے غور و خوض سے سماعت فرماتے ہوئے آپ مزید اپنی توجہ کو مرکوز کیجئے۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، یہ جلد نمبر 11 ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انجام آتم۔ انجام آتم کے صفحہ نمبر 27 اور 28 27-28 پہ مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا۔ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 27 کے اوپر، اور صفحہ نمبر 28 کے اوپر اسی طرح مرزا غلام قادیانی صاحب نے اسی بات کو آگے واضح کر دیا ہے۔ اور صفحہ نمبر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 143 اور 144 پہ مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب ہے ناظرین، آپ دیکھیے، چونکہ بعد میں یہ علماء کرام پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مولوی پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے علماء کرام کی قدر کیجئے اور اللہ کا قرب پائیے، نبی کریم علیہ السلام کا فیض پائیے۔ جو علماء ربانیین ہیں، جو درد دل کے ساتھ حقیقی دین کا، اسلام کا کام کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ سرور کائنات علیہ السلام کے نائب ہیں۔ الحمدللہ۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَلَا دِينَ لَنَا إِلَّا دِينَ الْإِسْلَامِ، عربی میں لکھے اور نیچے فارسی میں ترجمہ ٹرانسلیشن خود کی ہے، وَهِيچ دین نداریم بجز دین اسلام، یعنی ہمارے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں ہے۔ وَلَا كِتَابَ لَنَا إِلَّا الْفُرْقَانَ كِتَابُ اللَّهِ الْعَلَّامِ، ایک کتاب نداریم بجز قرآن شریف، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ وَلَا نَبِيَّ لَنَا إِلَّا مُحَمَّدٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک پیغمبر نداریم بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء است، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اور کوئی نبی نہیں ہے، نبی ہے تو صرف اور صرف یقیناً جو نبی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، اب صرف وہی نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ جلد نمبر 7 میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا اور یقیناً کتاب کو دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَدْعَ النُّبُوَّةَ، مجھے یہ حق نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافروں سے جا ملوں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ اور یہاں لکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین وہی ہے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی نے بھی تسلیم کر لیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ وہ نبی جن کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ مرزا صاحب کی تیسری کتاب کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1، اس کا پیج نمبر 217 ہے۔ اس پہ مرزا غلام قادیانی صاحب انہوں نے خود کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم و ثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ کسی دوسرے مدعی نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں، یہ خود لکھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی
اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، دو باتیں یہاں مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد پہلی صفحہ نمبر 217 پہ یہ بات واضح کر دی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آج نہیں بلکہ قیامت تک جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا اس کو جو جھوٹا دعویٰ کرے مان لے، تسلیم کر لے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بے دین ہے۔ نمبر دو، مرزا صاحب نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وحی نبوت قیامت تک اب بالکل بند ہے۔ وحی نبوت کا سلسلہ قیامت تک بند ہے۔ اب یہ اور بہت سارے حوالہ جات میں سے میں نے صرف 3 حوالہ جات آپ احباب گرامی کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب سنیے مرزا غلام قادیانی نے خود ہی کیا کیا۔ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، اور اس جلد نمبر 18 کے اندر مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ، یہ کتاب مرزا غلام قادیانی نے اپنا کب شائع کی تھی؟ یہ شائع کی تھی 23 اپریل 1902 میں۔ اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ یہ 5 نومبر 1901 میں لکھی تھی، یہ ایک غلطی کا ازالہ 5 نومبر 1901 میں یہ شائع کی تھی مرزا غلام قادیانی نے۔ حضرات ذوالفقار، ایک نظر پھر مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب حمامۃ البشرا، اس کے اندر لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا مانے وہ کافر۔ مرزا غلام قادیانی نے انجام آتم مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو مان لے وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور بے دین۔ مرزا غلام قادیانی نے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پہ درج کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو نبی مان لے وہ دائرہ اسلام سے خارج، بے دین اور کافر، مرتد ہو گیا۔ اب اتنے والے صرف ان پہ اکتفا کرنے کے بعد سنیے مرزا غلام قادیانی نے بقلم خود بزبان خود ایک غلطی کا ازالہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 18، اس کے اندر کیا لکھا ہے حضرات؟ یہ دیکھیے ناظرین، فقیر کی زبان سے سنیے بھی، اور یہ ہائی لائٹ میں نے جو عبارت کی ہے اس کو پڑھ بھی لیجئے، اور قرآن عظیم باوضو ہو کر کے کھولیے قرآن عظیم پارہ نمبر 26 سورہ فتح، پارہ 26 سورہ فتح۔ ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں وہ ابھی قرآن پاک کھول لیں باوضو ہو کر کے۔ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اب ہر کسی کو علم ہے کہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں لفظ محمد 4 مقامات پہ آیا ہے، اور جہاں بھی بلحاظ نبی لفظ محمد آتا ہے اس سے مراد ہمارے پیارے نبی زارا پاک کے بابا حسنین کریمین کے نانا اللہ کے محبوب ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ بلکہ میں پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولا پڑھا یا لکھا جاتا ہے تو اس وقت ہندوؤں کے ذہن میں، یہودیوں کے ذہن میں، عیسائیوں کے ذہن میں بھی صرف ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی ڈہٹائی ہے، کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہے ناظرین محترم کہ مرزا غلام قادیانی نے پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت کا ریفرنس دے کے تو کیا لکھتا ہے ذرا سنیے۔ قرآن پاک اگر کھولا ہے تو وہ سورت بھی دیکھیے، لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ کہتے ہیں اس وحی الہی میں
اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی استغفر اللہ. مرزا قادیانی پر لعنت، مرزا دلے پر لعنت، مرزا خنزیر پر لعنت، مرزا جھوٹے پر لعنت. میرا چیلنج ہے ان کا نام نہاد ربوہ کے اندر جو حافظ مظفر نامی بیٹھا ہے، میرا چیلنج ہے جو ان کا مبشر کہلو نامی بیٹھا ہے، میرا چیلنج ہے دنیا مرزائیت کی پوری ذریت کو آئیں بیٹھیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے تیار ہیں ٹھنڈے دل کے ساتھ. وہ سمجھے قرآن کو سمجھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر کفر لگا دیے ہیں. وہ اللہ توڑے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گی، تو قرآن پاک سمجھ میں آئے گا. یہ لکھا ہے کہ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی معاذ اللہ. ناظرین، کیا یہ سیدھا سیدھا کفر نہیں ہے؟ بہت سارے قادیانیوں کے ساتھ میری بات ہوئی، میں نے کہا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ وہ بڑی جوہد کے بعد بولے، کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. میں نے کہا سورہ فتح کس پہ نازل ہوئی؟ کہنے لگے مطلب؟ میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں نے کہا سورہ فتح کی آخری آیت کس پہ نازل ہوئی؟ کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں نے کہا سورہ فتح کی آخری جو آیت ہے اس کا آغاز محمد الرسول اللہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد کہتے ہیں حضرت محمد ہی. میں نے کہا اگر کوئی بھی اینی ون کہے کہ یہاں جو سورہ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس سے مراد میں ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی کوشش کے بعد کہنے لگے وہ کافر ہے. میں نے یہ حوالہ نکال کے دیا تو وہ حیران انگشت بر دندان کہنے لگے اب. میں نے کہا فیصلہ کیجئے. یقین مانیے بہت سارے قادیانی فقیر کے پاس یہ کہہ کر کے گئے کہ ہاں یہ تو بالکل کفر ہے، یہ بالکل کفر ہے، اور ایمان اللہ رب العزت نے دینا ہے. علماء کے پاس ایمان نہیں، علماء نے تو کوشش کرنی ہے. بے شک بے شک. ناظرین محترم، اب یہ کچھ حوالہ جات ہیں. اب ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء شب اسراء کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن پاک کی سینکڑوں آیات سے روز روشن کی طرح دلالت الناس، عبارت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس، نصوص عربہ کی روشنی میں قرآن پاک سے بہت ساری آیات سے یہ روز روشن سے زیادہ واضح مسئلہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن کر کے نہیں آ سکتا. اور پھر قادیانی بہت بڑا دجل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی حقیقی نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، غیر شرعی نبی ہے. ہم دنیا مرزائیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی اللہ کے محبوب نبیوں کے امام علیہ السلام تک کسی نبی کی کو قسم بتا دیں. نبوت کی کوئی قسم ہے ہی نہیں. کوئی نبی حصی آیا ہو، ذلی آیا ہو، بروزی نبی آیا ہو، یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ساری اصطلاحات و اختراعات قادیانیوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بھی قوم کے ساتھ فراڈ ہے، دغا ہے بہت بڑا. ناظرین محترم، قرآن پاک کی بہت ساری آیات جو ریفرنس کے طور پہ میں یہاں آپ کے سامنے تلاوت تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہ ہونے کے سبب عقیدہ ختم نبوت کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو داود کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، در منصور کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے. یہ کتابیں ساری الحمدللہ یہاں لائبریری کے اندر ناظرین موجود ہیں، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ساری کتابیں اگر دکھائیں گے تو بہت بڑا وقت صرف ہوگا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا یہ کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے،
30 جھوٹے شخص ہوں گے، اللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک شخص گمان کرے گا، یزعم انہ نبی، ہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ہمارے آقا نے فرمایا لیکن سن لو میرے غلاموں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور انا خاتم النبیین فرمانے سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا سیکون فی امتی کذابون، فرمایا میرے بعد ہوں گے ضرور لیکن ہوں گے سارے گرنٹڈ جھوٹے، بے شک بے شک، گرنٹڈ جھوٹے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس کے بارے جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ بے شک، بقول شاعر رات کو کہا دن تو ہو گئی، دن کو کہا رات تو ہو گئی، اور دن کو کہا رات کو کہا دن تو ہو گیا، اور دن کو کہا رات تو ہو گئی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ حضرات ذی وقار، تو سرکار کریم نے فرمایا میرے ماننے والوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب میں یہاں ایک مرتبہ پھر رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر خود یہ لکھ دیا ہے کہ خاتم النبیین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح، ڈیفینیشن اور ترجمہ فرما دیا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خاتم الانبیاء کا معنی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ ولا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن وہ جمہور مسلمانوں کے معنی کے مطابق نہیں مانتے۔ حضرات ذی وقار، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، در منصور ابن کثیر، ترمذی، مسند احمد، مستدرک للحاکم کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث و تفاسیر کے اندر یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود و منقول و محفوظ ہے۔ فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد، فرمایا سب سے اول آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم ہیں۔ حضرات ذی وقار، اب اس کے متعلق جمہور مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمارے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر درج فرمایا، صفحہ نمبر 202، آپ فرماتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جمہور مسلمانوں کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے، کسی استثناء کے، جمہور مسلمانوں کے نزدیک نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بے دین ہے۔ جیسا میں نے ابھی ناظرین آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پیش کی ہیں، اس نے بھی کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر، خارج اور بے دین ہے، دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور سرکار کے پسندیدہ منتخب شدہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے میدان کے اندر لشکر کو روانہ فرمایا، اور پھر اسلام کی یہ بہت بڑی اور عظیم ترین عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی جنگ، جس کے اندر 1200 صحابہ علیہ الرضوان، جن میں سے جو امت کا اثاثہ ہیں، جن میں سے اللہ اکبر کبیرہ 1200 صحابہ میں سے 700 حافظ قرآن، حامل قرآن،
عالم قرآن، وہ صحابہ علیہ رضوان جن میں بدری صحابہ بھی ہیں، وہ شہید ہوئے. یعنی صحابہ علیہ رضوان نے یہ ثابت فرما دیا. کون صحابہ؟ جن کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان روشن و ہدایت کے روشن ستارے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے جن کے احسانات کا بدلہ خدا ہی معاشر میں دے گا. میں نے باقی سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حاضرین کرام، اس جنگ یمامہ سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں وہ کتنے افضل لوگ ہیں، کتنے کام کے لوگ ہیں. وہ معاذ اللہ فضول نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قدم اٹھایا جائے وہ قدم زمین پر نہیں، وہ قدم عرش پر سمجھا جائے. سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ ظاہری طور پہ اس زمین پر قدم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت بری میں قدم ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت پر جو دولت پاکیزہ صرف کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سبحان اللہ. حضرات ذی وقار سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں کی شہادت والا واقعہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے جسم کے ایک ایک قطرہ خون کو سینچ کر کے نبی پاک کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو عظیم تابعی ہیں، آپ کا جو واقعہ کتب سیر کے اندر موجود ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دیں. یہ وہ ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جن کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ان کے جسم اقدس و اطہر و افضل و اشرف کے اوپر ذرا بھی اثر انداز نہ ہو سکی. سبحان اللہ. سبحان ذرا بھی اثر انداز نہ ہو سکی. آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ ان کے سینے کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا درد تھا، جذبہ تھا، نور موجود تھا. آگ نہیں اس کو جلا سکتی تھی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ذی وقار. تو عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے یہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، قرض ہے. علماء کرام پر ہی نہیں، طلباء کرام پر ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ائمہ مساجد و خطباء پر ہی نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر غیرت مند مسلمان پر فرض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کس پر فرض ہے؟ ہر ہر غیرت مند مسلمان، غیرت مند مسلمان پر. پیر سیال رحمت اللہ تعالی خواجہ قمر الدین سیال علیہ رحمہ، آپ نے کیا خوب فرمایا. آپ نے فرمایا جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیر. تو گویا کہ اپنی بیٹی ماں بہن کی عزت کی حفاظت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، بے شک. یہ ہر
غیرت مند مسلمان پر لازم ہے، اور مومن یقیناً ہوتا ہی غیرت مند ہے۔ ثابت ہوا کہ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتا، وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کی تحریراً، تقریراً، اشارتاً، کنایتاً وہ ان کی حمایت کرتا ہے، وہ جتنی مرضی لمبی داڑھی رکھ لے، تسبیح پکڑ لے، درود پڑھ لے، بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھے اور ایک بندہ 10 منٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقت نکال لے، اس کا پھر بھی پلڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر۔